ہماری غلط فہمی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ بڑے وسیع ہیں، اللہ بڑے غفار ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ تو مومن بندے کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم غفلت سے زندگی گزارے اور یہ کہے کہ بھائی اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، بلکہ ایک طرف عبادت بھی کرتا رہے، دوسری طرف گناہوں سے بھی بچتا رہے، اللہ کی ذات سے امید بھی لگاتا رہے اور اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید بھی لگائے، نا امید بھی نہ ہو۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے ہم پہچانیں گے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر ہے؟ تو علماء نے کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو گناہوں سے بچائے گا۔ وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ میری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، میری زبان سے گالی نہ نکلے، میری زبان سے فحش چیز نہ نکلے، میری زبان سے کسی پر بہتان تراشی نہ ہو، میری زبان سے کسی غلط کلمات نہ، کوئی غلط کلمہ نہ نکلے۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میری زبان بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو، اللہ کا نام لے رہی ہو، میری زبان سے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام آتا ہو، زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو، زبان پر حدیث اور دعائیں منقول اور معصور یہ جاری ہو، بیکار کی اور فضول کی لایانی باتیں زبان سے نہ نکلے۔ جو اللہ سے خوف کرے گا، اور جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو اس کی زبان بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ کیا بکتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا نکلتا ہے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کہیں پر کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ نہ وہ محفل دیکھتا ہے، نہ مجمع دیکھتا ہے، نہ موقع دیکھتا ہے، نہ حالت دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، بس اس کو زبان سے کچھ بکنا ہے، کچھ بولنا ہے، بول جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی اللہ سے ڈرے گا تو اس بات سے بھی ڈرے گا کہ میں کوئی حرام لقمہ نہ کھاؤں، میرے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی پر ظلم نہ کروں، کسی پر زیادتی نہ کروں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، حرام کما کر نہ کھاؤں، حلال روزی کماؤں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں تو حرام ہو یا حلال، بس کھانے سے مطلب ہے، پچانے سے مطلب ہے، جمع کرنے سے مطلب ہے، اپنے اکاؤنٹ میں آ جانے سے مطلب ہے، اور اپنے پاس رکھنے سے مطلب ہے میری ملکیت میں آ جائے چاہے جیسے آئے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے تو وہ ایک ایک پائی کا حساب کرے گا، وہ ایک ایک قدم پھونک کر رکھے گا کہ یہ جو میرا ایک پائی ہے یہ کس طریقے سے، کس نوعیت سے میں نے کمایا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، جھوٹ بول کر تو نہیں کمایا، یا کسی کی توہین کر کے تو نہیں کمایا، یا کسی سے فراڈ کر کے تو نہیں کمایا۔ وہ ایک ایک پائی پر نگاہ رکھے گا، حساب لگائے گا۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو آدمی لاکھوں لاکھوں پوری کی پوری جائیداد ہضم کر جائے، چٹ کر جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ایک مومن بندے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈریے، کہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے جملے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے طانے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سماج کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا، کسی سے کچھ بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ہم وہی کام کریں گے جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، جو بہتر ہے، جو عمدہ ہے، جو آداب کی رعایت کرتے ہوئے
ہوتا ہے، جو احترام کے ساتھ ہوتا ہے، جو سلیقے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ڈر ہوگا تو ہمارے ہاتھ ادھر نہیں بڑھیں گے جس کے اندر برائی ہے، اللہ کا ڈر ہوگا ہمارے قدم ادھر نہیں بڑھیں گے جس میں برائی ہے، اللہ کا ڈر ہوگا ہماری آنکھ ادھر نہیں اٹھے گی جس میں بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ آنکھ بھی کنٹرول، ہاتھ بھی کنٹرول، پیر بھی کنٹرول، زبان بھی کنٹرول، جسم کا ہر حصہ اس وقت کنٹرول ہوگا جب کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہوگا۔ اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہم آزاد، ہمارا جسم آزاد، جسم کا حصہ آزاد، دل آزاد، دماغ آزاد، زبان آزاد، ہاتھ پیر آزاد، کہیں بھی کچھ بھی بولیں گے، کہیں بھی کچھ بھی کریں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، کہیں بھی دبا لیں گے، کہیں بھی جو ہے ظلم کر دیں گے، کہیں دھوکہ دے دیں گے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارے گناہ کر لیتے ہیں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا، دیکھیں گے قبر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے حشر میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو اللہ معاف۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جبکہ قرآن نے جہاں جہاں پر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہاں پر اللہ نے اپنی شدت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اپنی سختی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ اللہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ شدید العقاب بھی ہے، اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن کو تو پسند کرتا ہے، من النبیین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، ان پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں سے بچو اور ایسے لوگوں کے راستے سے بچو جس پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے پکڑا ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے سخت عذاب دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، ان کا وجود مٹا دیا، ان کی تاریخیں مسخ کر دی، ان کی ساری بقراتی اور قابلیت کو مٹا کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے بقرات آئے، بڑے بڑے سقراط آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے اور بڑے بڑے ماڈل آئے، سب بڑے بڑے عالم آئے، علامہ آئے، فہامہ آئے، پیجامہ آئے، سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کی رحمت سے تو امید لگائی لیکن گناہوں سے بچے نہیں، گناہ کرتے چلے گئے، تکبر کرتے چلے گئے، حسد کرتے چلے گئے، غیبت کرتے چلے گئے، لوگوں کا حق دباتے چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے غفور ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو تہس نہس کر کے بھی دکھایا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بے شک ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، بندہ کتنا بھی گناہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے، کتنا اس نے قتل کر لیا ہو، کتنا اس نے جرم کر لیا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے بھی، اس کا ڈر بھی دل میں ہو، خوف بھی ہو، خوف و خشیت بھی ہو۔ جب اللہ سے امید ہوتی ہے، جب آدمی اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن نے اس کے صفات بیان کیے ہیں کہ جو شخص اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کہ جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں وہ رات بھر پورا وقت، رات بھر دن بھر عبادت میں لگاتے ہیں، فضول کاموں میں نہیں، لا یعنی کاموں میں نہیں، فضول کی گپسٹنگ میں نہیں، قصہ کہانی میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ مسلمان کی اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ لا یعنی چیز سے اسلام اور مسلمان دونوں بچتا ہے۔ وہ لا یعنی اور فضول چیزوں کو بیان نہیں کرتا، لا یعنی فضول چیزوں پر عمل نہیں کرتا، وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سود مند ہو، فائدہ مند ہو، نفع رسانی کا ذریعہ ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں ان کی صفات ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر اللہ سے ڈرتے ہیں، قدم قدم پر قدم پھونک پھونک کر چلتے ہیں، کماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کمانا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے، کہاں پر پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے، کس کمپنی میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے، کون سا پروڈکٹ استعمال کرنا چاہیے، کون سا پروڈکٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کون سی کمپنی سودی کاروبار کرتی ہے، کون سی کمپنی سودی کاروبار نہیں کرتی ہے، کون سی کمپنی حلال پروڈکٹ بیچتی ہے، کون سی کمپنی حرام پروڈکٹ بیچتی ہے، وہ قدم پھونک پھونک کر ڈالتا ہے۔ رات میں تو اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، پلاتا ہے، اور دن میں قدم پھونک پھونک کر ڈالتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے امید لگانے والے لوگ، یہ ہے اللہ سے لو لگانے والے لوگ۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وَادْعُوا رَبَّكُمْ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ وَادْعُوا رَبَّكُمْ، کہ وہ اپنے رب سے خوب دعا کرتا ہے، خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی۔ جب اس پر حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو رونا نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ انسانوں کے سامنے مگرمچھ کے آنسو نہیں بہاتا، انسانوں کے سامنے اپنے قصے کہانی اور اپنی پریشانی کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ انسان کسی کی پریشانی کو دور نہیں کرتا، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تانے دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے۔ لیکن جب کسی انسان پر حالات، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میرے اوپر یہ حالات ہیں، تو ہی دور کرنے والا ہے، خوف کی حالت میں بھی۔ اور جب حالات اچھے ہوں، جب امیدی کے حالات ہوں، جب نعمت کی بارش ہو رہی ہو، جب مال کی فراوانی ہو، وسعت ہو، ہر طرح سے اچھی خبر آ رہی ہو، ہر طرف سے اچھی خبر آ رہی ہو، تو اس وقت بھی وہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرے فضل سے ہوا ہے، یہ تیرے حکم سے ہوا ہے، یہ تیرے کرنے سے ہوا ہے، یہ تیری مدد سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے علم سے، میرے ہنر سے، میری طاقت سے، میری پراپرٹی سے، یا میری صلاحیت سے، یا میرے فیمس ہونے سے، یا میرا بہت بڑا حلقہ ہونے سے، یا میرے سردار ہونے سے کچھ نہیں ہوا، یہ تو تیری طاقت سے ہوا ہے، یہ تو تیرے فضل سے ہوا ہے، یہ تو تیرے کرم سے ہوا ہے، یہ تو تیرے نظر رحمت مجھ پر ڈالنے سے ہوا ہے۔ تو ایک طرف اگر بے چینی ہو، بے قراری ہو، تو بھی وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، اور جب آسانی ہو، نعمتیں ہوں، تو بھی وہ اللہ کے سامنے آتا ہے، شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یا پرانے زمانے سے بھی یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ آدمی عالی شان گھر بناتا ہے اور اس گھر کے بورڈ پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہوتی ہے، وہ گھر اب چرا کر بنایا ہے، کسی کا دل دکھا کر بنایا ہے، حرام پیسے سے کما کر بنایا ہے، یا بیوانی کر کے بنایا ہے، یا کیا کر کے بنایا ہے وہ معلوم نہیں، لیکن اس بات پر اس کو یقین ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو حالانکہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اگر اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بےایمانی کی ہے، پیسہ ہڑپا ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہے، تو یہ تو رب کا فضل نہیں ہے، یہ شیطان کا فضل ہے۔ شیطان نے اس کو غلط کاموں میں گھسایا، غلط کاموں میں پھنسایا اور بہکایا، ورغلایا، اور خوب پیٹی کا پیٹی پیسہ جمع کر لیا، گھر محل بنا لیا اور بورڈ لگا دیا ھذا من فضل ربی۔ تو یہ تو سوٹ بھی نہیں ہوتا کہ ھذا من فضل ربی، بلکہ اس کو یہ لکھنا چاہیے کہ ھذا من فضل شیطان، کہ یہ شیطان کے فضل سے یہ ساری چیزیں میں نے حاصل کی ہے، عرضی ہے، اور آج اس کا بورڈ لگایا ہوا ہے۔ بہرحال جو لوگ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال طریقے پر خرچ کرتے ہیں، وہ حرام و حلال کی تمیز کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے،
بیمانی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ذاتی نہیں کرتے، قدم پھونک پھونک کر ڈالتے ہیں، وہ اپنا ایک چھوٹا سا آشیانہ بناتے ہیں، تو ان کو حق ہے یہ بورڈ لگانے کا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے، میرے رب نے مجھے جو بھی دیا یہ میرے رب نے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ بورڈ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بیمان کے گھر پر بھی یہ بورڈ لگا ہوا ہے، ایماندار کے گھر پہ بھی یہ بورڈ لگا ہوا ہے۔ بورڈ لگنے کے بعد آپ فرق کرنا مشکل کر جائیں گے کہ کون ایماندار ہے کون بیمان ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ جس نے بورڈ لگایا بہت بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن جب اس کے اندر آپ گھسیں گے تو پتہ چلے گا بہت بڑا بیمان ہے، بیمانی کر کر کے اس نے اتنا بڑا محل اور قلعہ کھڑا کر لیا ہے، اور بورڈ جو ہے بہت بڑا بنا دیا، ھذا من فضل ربی۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آدمی جب امید لگاتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو دونوں حال میں جب اس پر پریشانی آتی ہے تو بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے اپنا شکوہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتا ہے، اور جب اس کے ساتھ نعمتوں والی حالت ہوتی ہے، آسائش والی حالت ہوتی ہے، آرائش والی حالت ہوتی ہے، تو بھی وہ اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ یہ تیرا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو نے دیا تھا اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ واتباع السنہ، کہ جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتا ہے اور اللہ کی ذات سے امید لگاتا ہے، وہ سنت کی کثرت سے اتباع کرتا ہے۔ واتباع السنہ، سنت کی اتباع کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہاں پر یہ لفظ آیا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات سے اور آخرت کے دن پر یقین اور امید رکھتے ہیں، امید لگاتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، میدان قائم ہوگا، نیکی الگ ہوگی، برائی الگ ہوگی، فرشتوں کی جماعت ہوگی، منافقوں کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کی جماعت ہوگی، یہودیوں کی جماعت ہوگی، سب اپنی اپنی جماعت اور اپنے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے سب کی جماعت الگ الگ بنے گی، اور سب کا فیصلہ ہوگا۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اپنے نبی کو نمونہ مانتے ہیں، وہ اپنے نبی کو ماڈل مانتے ہیں، ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کی سنت اپناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سونے کی سنت اپناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیت الخلاء کی سنت اپناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کپڑا پہننے کی سنت اپناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو دعائیں یاد ہیں روز مرہ والی، کہ کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، دعوت کی دعائیں، اسی طریقے سے مسجد میں آنے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء کے اندر، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ آپ محاسبہ کر لیں، دیکھ لیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے جو بہت ہی دین سے جڑے ہوئے ہیں یا متفکر ہیں اور دین سے جڑے ہوئے ہیں، فعال ہیں، ان ساتھیوں کو اگر نکال دیا جائے تو بہت سے لوگ دعائے قنوت میں پھنس جائیں گے، جن کا دعائے قنوت صحیح نہیں ہوگا، اور اگر صحیح ہے تو بہت ساری لفظی غلطیاں ہوں گی۔ بہت سارے لوگ جہاں پر واو نہیں لگانا چاہیے واو لگا رہے ہیں، جہاں پر لا لگانا نہیں چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عوام کی دعائے قنوت میں ایک غلطی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ عام آدمی اکثر یہاں پر غلطی کرتا ہے، وہ کہے گا ولا نشکرک ولا نکفرک، وہ سوچے گا کہ نکفروکا کے ساتھ جو لا لگا ہوا ہے تو نشکروکا کے ساتھ بھی لا لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ اپنا ری چیک کریں، یہ دعائے قنوت میں کہہ رہا ہوں نشکروکا ولا نکفروکا، ہم جب سنتے ہیں عام آدمی سے تو کہے گا ولا نشکروکا ولا نکفروکا۔ آپ جانتے ہیں کتنا معنی بدل گیا؟ ولا نشکروکا ولا نکفروکا معنی ہوا کہ اے اللہ ولا نشکروکا، ہم آپ کا شکر ادا نہیں کرتے، ولا نکفروکا، اور ہم آپ کا کفر نہیں کرتے۔ تو نکفروکا میں لا ٹھیک ہے لیکن نشکروکا میں لا ٹھیک نہیں ہے، اور عام آدمی کی یہاں پر بہت غلطی ہے، ہر آدمی اس کو چیک کرے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو نکال دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کا دعائے قنوت بھی صحیح نہیں ہو۔ دعائے قنوت کے اندر کہیں پہ واو وہ بڑھائیں گے، کہیں پہ واو گھٹا دیں گے، کہیں پر لا لائیں گے، کہیں پہ لا نہیں لائیں گے، تو دعائے قنوت تک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ہماری، اور اللہ کہتا ہے کہ جو سنت کی اتباع کرتا ہے، جو اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے، جو اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہے،
وہ تو پھر اپنے نبی کو فالو کرتا ہے، نبی کی سنت کو فالو کرتا ہے، نبی نے جو دعائیں سکھائی ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اور یہاں تو نماز کے اندر جو واجب نماز ہے وتر کی، کہ فرض کے بعد اگر واجب کا درجہ ہے تو واجب میں جو اہم دعا ہے وہ دعائے قنوت، وہ آج 80% مسلمانوں کا ٹھیک نہیں ہوگا، عام آدمی کا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑے غفور ہیں، اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم اور جو فرامین ہمیں دی ہے اس کنڈیشن میں ہم اترے تو صحیح۔ پہلے اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے امید تو لگاؤ، لیکن جو فرامین ہیں اس کو فالو بھی کرو، سنت کی اتباع کرو، عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ اور جو لوگ اللہ سے امید لگاتے ہیں ان کی ایک صفت ہوتی ہے وقصر العمل، کہ ان کی امیدیں کم ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو بہت مختصر رکھتے ہیں، وہ اپنی ضرورتوں کو بہت مختصر رکھتے ہیں، بہت لمبی پلاننگ نہیں کرتے، بہت لمبا نہیں سوچتے۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا 4 دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، اس کے بعد اصل آخرت ہے، وہاں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، کہ جو یہ اللہ کی ذات سے امید لگاتا ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ فإن اجل اللہ لآت، موت آنے والی ہے۔ کتنا بڑا بنگلہ بنائیں گے، کتنی بڑی بلڈنگ بنائیں گے، کتنی جائیداد ارجیں گے، اور کتنا سیونگ کریں گے، اور کتنے جو ہے پلاننگ کریں گے، کس کی پلاننگ کریں گے، کتنے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رہیں گی تو آدمی کی زندگی مختصر ہے تو وہ اپنی امید بھی مختصر رکھے گا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری امید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ نوازتا ہے تو 1 سے ہم 2 کی امید رکھتے ہیں، 2 نواز دیا تو 2 سے 3 کی امید رکھتے ہیں، 3 نواز دیا تو 3 سے 4 کی امیدیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جو لالچ ہے، جو حرص ہے، یہ حرص کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، یہ قبر کی مٹی اس کے حرص کو ختم کرے گی یا مٹائے گی۔ جب آدمی قبر میں جائے گا اور وہاں جب منکر نکیر اس سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ بھائی کیا لائے ہو، کیا لے کر آئے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، بتاؤ۔ تم بہت کہتے تھے مالی مالی، میرا مال، میری جائیداد، میری اولاد، میرا فلاں فلاں، میرا یہ، میرا وہ۔ آج تو تم آئے ہو ایک دم خالی ہاتھ آئے ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، نہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارا بنگلہ تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، نہ تمہارے پنسکشک تمہارے ساتھ ہیں، نہ شبھ چنتک تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے محسن تھے وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھے ہوں گے، کفن دفن کیے ہوں گے، پھر وہ تمہیں بھی بھول جائیں گے۔ ارے ان کو چھوڑو، جو تمہاری اولاد ہے وہ بھی تم کو بھول گئے ہوں گے، وہ اب جو ہے اس بات میں لڑ رہے ہوں گے کہ میرا کتنا حصہ ہوگا، یہ بتاؤ، میرا باپ مر گیا ہے، اب اس کو ہم جنازہ کر کے اور کفن دفن کر کے آئے ہیں، اگلے دن اس پر بحث ہو جائے گی کہ بھائی میرا حصہ کتنا ہوگا، اور میرا حصہ 1 انچ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اولاد اب اس بات پر بحث کر رہے ہیں۔ اب فرشتہ جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے بتا تو کیا لے کر آیا، تو کہتا تھا کہ میری اولاد ہے، میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے بینک بیلنس کے لیے کر رہا ہوں، مالی رٹ رہا تھا، لیکن ہے کیا تیرے پاس، کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ بھائی قصر العمل، زندگی کو مختصر کرنی ہے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنی ہے، اور اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ کہ کیا تمہیں ایسا گمان ہو جائے کہ تم ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد تمہارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، حالات نہیں آئیں گے، تمہارے تکلیف نہیں ہوگا، تمہیں زلزلہ نہیں دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، تمہیں تو ایسا جکڑ کے رکھا جائے گا، ایسے حالات تمہارے اوپر لائے جائیں گے کہ تم کہو گے کہ ارے بھائی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وہ رسول سے پوچھیں گے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ایمان کے ساتھ تو آزمائش آنی ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا گمان ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے جاری کر دیا، دل سے تصدیق کر دیا، بس چھٹی ہے، اب کہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، زندگی بڑی فراوانی والی گزرے گی؟ ایسا نہیں ہے، بہت آزمایا جائے گا۔ ابھی آزمائش کی گھڑی چل رہی ہے، قدم قدم پر مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم کتنی اللہ کے ذات سے امید لگاتے ہیں، ہم کتنا اللہ سے خوف کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے خوف بھی کریں، اللہ کی ان وعیدات جو قرآن کے اندر آئے ہیں اس کو سیریس لیں، اور اللہ سے ڈر کر ان گناہوں کو چھوڑیں، اور پھر امید لگائیں اللہ کی ذات سے، تو پھر اپنی زندگی کے سامان کو مختصر کریں، امیدوں کو مختصر کریں، اتباع السنہ پر آئیں، نبی کی سنت پر آئیں، اسی طریقے سے دعاؤں کی کثرت کریں،
خوب اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔